أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 183 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 183، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ جو حکم یا ایہا الذین آمنو کہہ کر دیا جاتا ہے وہ اہم حکم ہوتا ہے، خاص توجہ دلائی جا رہی ہوتی ہے۔ یہاں سب سے خطاب ہے، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے بیمار ہو، سب کو کہا جا رہا ہے۔ کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، الصیام روزہ رکھنا، کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیا گیا تھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اکثر تقوی کا معنی کیا جاتا ہے اللہ کا ڈر، لیکن ڈر کے لیے بہت سے ورڈز آئے ہیں جیسے خوف وغیرہ قرآن مجید میں۔ تقوی وہ ہے جو آپ اپنی حفاظت کرتے ہو ڈر کے مارے۔ یہ لفظ رقایہ سے نکلا ہے، جس کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پروٹیکٹ کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ تو اصل میں اس کا معنی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو گناہ کے کام سے روک لینا۔ جیسے آپ چوروں سے بچنے کے لیے گھروں کے تالے لگاتے ہو، تو اس وقت آپ چوروں سے ڈر نہیں رہے ہوتے ہو، بلکہ آپ چوری نہ ہو اس کا پریکاشن لیتے ہو۔ تو یہ ہے تقوی، یعنی گاڑی چلاتے وقت جب آپ ہیلمٹ پہنتے ہو یا سیٹ بیلٹ لگاتے ہو تو یہ ہے تقوی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، الصیام روزے رکھنا۔ الصیام کا اصل معنی ہے رکنا، صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینا نہیں بلکہ کسی بھی کام سے رک جانا، خاص طور پر اس چیز سے رکنا جس میں انسان کا نفس کھچاؤ محسوس کرتا ہے۔ شریعت میں روزے کا مطلب ہے صبح فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے سے اور جنسی خواہشات سے بچنا یا رک جانا۔ اصل میں یہ لفظ قیام عرب استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کو لمبی مدت تک بھوکا پیاسا رکھتے، دھوپ کی گرمی میں کھڑا رکھتے اور اس حالت میں انہیں دوڑ لگواتے اور ایکسرسائز کرواتے۔ اس طرح وہ اپنے گھوڑوں کو بھوک پیاس اور دھوپ برداشت کرنے کا عادی بناتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ ریگستان میں چلنے، بھاگنے اور جنگ کرنے کے لائق بن سکے، کیونکہ جنگ کی صورت میں یا وہاں جہاں کھانا پانی کم ہوتا، گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر اس کی عادت ڈلواتے تاکہ وہ سروائیو کر سکیں۔ عربوں کے لیے ریگستان میں سواری کے لیے صرف دو جانور کام آتے تھے، اونٹ اور گھوڑے۔ اونٹ ریگستان میں سفر میں مددگار تو تھے، لیکن جنگوں کے دوران حملوں کے وقت اونٹ کام نہیں آتے تھے، وہاں صرف گھوڑے ہی کام آتے تھے، اور اس لیے گھوڑوں کو اس طرح کی ٹریننگ دیتے تھے تاکہ انہیں اس کام کے لیے استعمال کر سکیں، اور اسے وہ صیام کہتے تھے۔ اب آپ دیکھیں، دو چیزیں ہیں جو انسان کی ضرورت ہے اور بہت اہم ہے اور جس کی طرف انسان کا کھچاؤ ہوتا ہے۔ ایک ہے کھانا پینا اور دوسرا ہے جنسی تعلقات۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کی طرف بھاگتا ہے، اور ایک عمر آ جاتی ہے جب انسان شادی کی طرف دوڑتا ہے، تو اس کے اندر جو یہ ارج ہوتی ہے اس کو وہ ہمیشہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے اس کی وانٹس، ایک ہوتا ہے نیڈس جو ہم نے ابھی دیکھا، اور ایک ہوتا ہے وانٹس۔ وانٹس وہ ہوتی ہے جیسے کہ شاندار گاڑی، شاندار گھر، اس کے پاس نوکر چاکر ہوں، اچھے کپڑے ہوں، نیا فون ہو۔ یہ ساری ضرورتیں نہیں بلکہ شوق ہیں۔ تو انسان اپنے شوق اور خواہشات کے بنا تو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اپنی ضرورتوں کے بنا زندہ نہیں رہ سکتا۔ زندہ رہنے کے لیے ضرورتوں کا پورا ہونا ضروری ہے، لیکن خواہشات کا پورا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں، آج ہمیں اپنی ضرورتوں میں اور اپنی خواہشات میں فرق کرنا بھی نہیں آتا ہے۔ تو کھانا پینا اور جنسی تعلقات میاں بیوی کے درمیان، اس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے،
لیکن اللہ نے رمضان کے دوران ان چیزوں سے روکا ہے جو ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں. یعنی یہ ایک ٹریننگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طے کی ہے. اس ٹریننگ میں اللہ ہمیں کھانے پینے سے اور نکاح کے تعلقات سے روکتے ہیں. جب انسان کی اصل ضرورتوں سے اسے دور کر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. بھوک پیاس لگتی ہے، پانی کی طلب ہوتی ہے، گلا سوکھتا ہے، پیٹ میں جلن ہونے لگتی ہے، لیکن پھر بھی انسان اس دوران صبر کرتا ہے. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، ہم تقویٰ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ٹریننگ دیتا ہے کہ اگر ہم جسم کی بنیادی ضرورتوں سے رک سکتے ہیں تو پھر ہم اپنی بڑی خواہشات سے، بڑی تمناؤں سے بھی رک سکتے ہیں، جو کبھی کبھی ہمیں حرام کی طرف لے جاتی ہے. گھوڑوں کی ہم نے بات کی، اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ نے یہ لفظ سیام کیوں استعمال کیا ہے. آپ دیکھیں انسان دو چیزوں سے بنا ہے، روح اور نفس. اس کو ایسے سمجھیں کہ روح آپ خود ہیں، the real you, your real self، اور نفس ایک گھوڑا ہے جس پر آپ سوار ہیں. تو اب اس گھوڑے کو آپ کو اپنے قابو میں رکھنا ہے. آپ کے اندر ایک اندرونی جنگ ہوتی ہے. آپ کا ایک حصہ یعنی روح اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، لیکن نفس جو ہے وہ دنیا سے جڑا ہوا ہے، وہ ایک جنگلی گھوڑے کی طرح ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کمزور ہو اور گھوڑے کو کنٹرول کرنا نہیں جانتے ہو تو گھوڑا آپ کو جہاں چاہے لے جائے گا. یہ ایک ایسے انسان کی مثال ہے جب اسے بھوک لگے گی تو وہ جو چاہے گا کھائے گا، خواہش ہوگی تو جو چاہے گا دیکھے گا، جب پیاس لگے گی تو جو چاہے گا پیے گا، جو بھی چاہے گا بولے گا. یعنی گھوڑا آپ کے آپے سے باہر ہے، سوار کے پاس کوئی قوت نہیں اسے روکنے کی. تو رمضان کیا ہے؟ رمضان کیا کرتا ہے؟ رمضان سوار کو مضبوط کرتا ہے. سوار اصل میں روح ہے اور روح نور سے بنی ہے اور روح کی غذا بھی نور ہے. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن نور ہے. رمضان کے مہینے میں قرآن روح کو غذا دیتا ہے، اور جو بھی چیز اس کے راستے میں آئے گی کہ روح کو غذا نہ ملے، جیسے شیطان یا کوئی دوسری رکاوٹ، تو انہیں زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں شیاطینوں کو زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں تاکہ آپ کی پوری توجہ عبادت کی طرف ہو سکے. اور اس کے علاوہ کھانے پینے سے اور نفسیاتی ضرورتوں سے بھی انسان پرہیز کرتا ہے تو اس کے لیے عبادتیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اس طرح آپ اپنے سیلف کنٹرول مضبوط کر سکتے ہیں اور اپنے اندر کی طاقت کو بڑھا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کچھ ادیان میں، کچھ مذہب میں شادی نہ کرنا اسپرچویلٹی ہے. اپنے آپ کو دنیاوی لذتوں سے دور کر لینا روحانیت ہے. اپنے اوپر دنیاوی لذتیں حرام کر لینا ان کے مذہب کا بہترین طریقہ ہے. کیا اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے؟ اسی وجہ سے رمضان رکھے ہیں؟ نہیں، اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا. اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس کنٹرول ہو، اپنی نفسیاتی ضرورتوں کو کنٹرول کر سکیں ہم. اصل میں وہ چاہتا ہے کہ آپ کو زمین پر اچھی چیزیں ملے، آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدے اٹھائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی میں نے دنیا میں چیزیں بنائی ہیں وہ تمہارے لیے بنائی ہیں، انسان کے لیے بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان پھلوں کو کھاؤ جب یہ پک گئے ہوں، میں نے تمہارے لیے انہیں پکایا. جیسے آپ کی ماں کھانا پکاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹے یہ تمہارے لیے بنایا ہے. اللہ ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے، جب چیزیں تیار ہو گئی ہے تو اسے استعمال کرو، اسے انجوائے کرو. لیکن اگر آپ اپنی خواہشات، اپنی ارجز، اپنے ٹیمپٹیشن کو کنٹرول نہ کر پاؤ تو یہ آپ کو کنٹرول کر لیتی ہیں. اگر ایسا ہو گیا تو آپ انسان نہیں رہو گے، صرف جانور جیسے ہو جاؤ گے. جانور جیسے جب بھوک لگی تب کھاتے ہیں، جہاں جانا ہوتا ہے جاتے ہیں، جب سونا ہوتا ہے سو جاتے ہیں. ان کے خواہشات کے علاوہ اور کچھ مقصد نہیں ہوتا زندگی کا. تو رمضان ہمارے لیے ٹریننگ ہے، انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے رمضان. جیسے ایک فوجیوں کو کیوں اتنی سخت حالات میں رکھا جاتا ہے، کیوں اتنی مشکل ٹریننگ دی جاتی ہے، کیوں ان کے ساتھ اتنی مشقت کروائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ جنگ میں زندہ رہ سکے. جب وہ ٹریننگ کے دوران سب سے مشکل اور سخت حالات کو برداشت کر لیتے ہیں، پھر ان کے لیے جنگ کے وقت اس میں عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے.
اگر ہم 30 دن تک اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روک لیتے ہیں، اس کی عادت ڈال لیتے ہیں، تو پھر 30 دنوں کے بعد حرام چیزوں سے بچنا بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ جب کوئی آپ سے پوچھے کہ روزے کیوں رکھے جاتے ہیں تو اکثر مسلمان بہت سے جواب دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں، صحت اس سے بہتر ہو جاتی ہے، اس لیے روزے رکھے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ روزے رکھنے سے وزن کم ہوتا ہے، ڈائٹنگ بہت اچھے سے ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا انسان کو بھوکا رہنا سکھاتا ہے اور اس سے ہم کھانے پینے پر کنٹرول کر پاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ غریب اور محتاج کی بھوک کا احساس ہو سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتا دیا ہے روزے کی وجہ۔ وہ یہ ہے کہ روزہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، اس سے انسان میں تقویٰ آتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، الصیام روزے رکھنا، کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیا گیا تھا، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم متقی بن جاؤ۔ ہم سے پہلے کی ساری قوموں پر، قوم عاد پر، قوم لوط، قوم سمود، قوم یہود، نصارہ، سب پر روزہ رکھنا فرض تھا اور ہم پر بھی فرض کر دیا گیا۔ مومن کے لیے تو ساری زندگی روزہ ہے، اسے تو ساری زندگی بری چیز سے رکنا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ 1 مہینے کے روزے پریکٹس کی طرح ہے تاکہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ جائے اور پورے سال اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روک لے۔ روزے کے درمیان صرف کھانے پینے سے ہی نہیں روکا گیا بلکہ اور بھی دوسری چیزوں سے روکا گیا ہے، جیسے جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، غصہ کرنے سے۔ یہ چیزیں عام حالت میں بھی گناہ ہے، لیکن روزے کے درمیان اس پر خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایام معدودات، ایام یوم کی جمع ہے اور یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، اور معدودات گنے چنے، عد یعد سے ہے، اس کا جو روٹ ہے وہ ہے عین دال دال، یعنی لمیٹڈ نمبر آف ڈیز، گنے ہوئے۔ آپ دیکھیں اصل میں معدودات کہتے ہیں سنگل ڈیجٹ نمبر کو، وہ جو انگلیوں پر کاؤنٹ کیا جا سکے، لیکن یہاں رمضان کے دن تو 30 ہوتے ہیں، پھر یہ کیوں کہا گیا معدودات، گنے چنے دن جو انگلیوں پہ گن سکیں؟ اصل میں یہ اس لیے کہا گیا ہے تاکہ روزہ رکھنا آسان لگے، بھاری نہ لگے۔ تو مطلب یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ 365 دن ہے سال کے، اس میں 12 مہینے ہیں، اور روزے رکھنے کے لیے صرف 30 دن کے رمضان ہے جس میں روزے رکھنے ہیں۔ ایسا کبھی کبھی ٹیچرز بھی کرتے ہیں، جب سبق مشکل ہوتا ہے تو اس کو سکھانے سے پہلے لوگوں کو یا بچوں کو تیار کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے لیے آسان ہے، اس کو تم کر لو گے۔ یہ پازیٹیو انفورسمنٹ ہے، یعنی اس کے ذریعے اسٹوڈنٹس کے اندر حوصلہ اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر پیشنٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے کہتے ہیں بس 2 منٹ، مشکل نہیں ہوگا، آسان ہو جائے گا، تھوڑا وقت لگے گا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے انسان میں اس کو کرنے کی ایک قوت پیدا ہوتی ہے۔ پھر فرمایا فمن کانا منکم، تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض، مریض کا روٹ ہے میم را ضاد، کوئی سکھ ہو، کوئی بیمار ہو، او علی سفرن، یا سفر پر ہو، یعنی ٹریول کر رہا ہو، فعدتن، تو گنتی پوری کرنی ہے، من ایام اخری، دوسرے دنوں سے۔ عدتن بھی عین دال دال ہی اس کا روٹ ہے جو ہم نے پہلے پڑھا ہے، تو گنتی پوری کرنی ہے دوسرے دنوں سے، یعنی جو مریض ہے یا سفر پہ ہے اور وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکے تو جو دن مس ہوئے ہیں اسے چاہیے کہ وہ چھوٹے ہوئے دنوں کو بعد میں قضا کر لے۔ جو بیمار ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہلکا سا سر درد ہے یا الرجی ہے، تھکان ہے اور یہ وجہ ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، بہتر ہے کہ ایسی حالت میں آپ روزہ رکھ لیں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں روزے آسان ہوتے ہیں، سارے لوگ روزے کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں روزہ رکھنا مشکل کم لگتا ہے۔
اور یہ بھی نہ کریں کہ بیماری بہت زیادہ ہو اور پھر بھی آپ روزے رکھتے رہیں کہ میں تو جب تک روزہ رکھوں گا کہ تب تک میں ICU میں نہ پہنچ جاؤں. ایسا بھی نہیں کرنا ہے. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ روزہ رکھنے کے قابل ہیں یا نہیں، اور پھر چھوٹے ہوئے روزوں کے دن کو بعد میں پورا کر لیں. بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے مرض بڑھ جاتا ہے تو بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھیں. اگر بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تو بھی روزہ چھوڑ لیں اور بعد میں اس کو پورا کر لیں. اگر روزہ رکھنے سے ہلاکت کا اندیشہ ہو تو روزہ حرام ہے، اور چھوٹی موٹی بیماری ہو تو روزہ رکھ لینا چاہیے. اگر ممکن نہیں تو بعد میں گنتی پوری کر لیں. پھر بات آتی ہے مسافر کی. مسافر وہ ہے جو قصر نماز پڑھتا ہے. سفر جس میں تکلیف صرف اتنی ہو جتنی گھر میں روزہ رکھنے سے ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں انسان روزہ رکھ لے تو بہتر ہے، اور چھوڑ دے تو بھی چھوڑا جا سکتا ہے. اور اگر سفر میں روزہ رکھنے سے مشقت کا اندیشہ ہو یا دوسروں کو مشقت میں آپ ڈال دیں تو بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھیں. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کو لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بے ہوش ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ روزے سے ہے؟ ان لوگوں نے فرمایا کہ ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے اور سب نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور سب کو شدید مشقت ہونے لگی اور روزہ بھاری لگنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت پانی منگوایا اور سب کے سامنے پیا، اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے پھر بھی پانی نہیں پیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں. ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا، کیونکہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی. لیکن یہ ضروری ہے کہ بعد میں گنتی پوری کر لی جائے، یعنی بعد میں روزوں کو قضا کر لیا جائے. وَعَلَى الَّذِينَ اور ان پر جو يُطِيقُونَهُ طاقت رکھتے ہوں اس کی فدیۃ فدیہ ہے. طعام کھانا مسکیناً ایک مسکین کا. اس آیت کو 2 طریقوں سے علماء نے انٹرپریٹ کیا ہے. آپ اس بات کو غور سے سنیں. پہلا تو یہ کہ یطیقون کا جو روٹ ہے وہ ہے طا واو قاف. طا کا یقیق سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جو مشکل سے اس کام کو کر سکے، جو اس کی طاقت تو رکھتا ہو لیکن اس کو کرنے سے مشقت میں پڑ جائے. توق کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہتکڑی، بیڑی، توق جو گلے میں پہنی جاتی ہے. پھر اس سے طاقت کا معنی نکالا گیا، یعنی کسی کام کو مشقت کے ساتھ کرنا، یعنی مشکل سے کر پانا. استطاعت اس کے برعکس استطاعت جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کام کو خوشی کے ساتھ کر پانا. تو یطیقونہ یعنی اس کی طاقت رکھتے ہو لیکن یو آر ایبل ٹو فاسٹ بٹ وتھ ہارڈ شپ. اس انٹرپریٹیشن کے حساب سے یہاں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے. ایک وہ جو بیمار ہو، دوسرے وہ جو سفر پہ ہوں، اور تیسرے وہ جو کمزور ہوں، یعنی پریگننسی میں انسان بیمار تو نہیں ہوتا، بیماری کی طرف زیادہ ہوتا ہے. اور بڑھاپا بھی بیماری تو نہیں ہوتا، ہاں اس دوران بیماریاں جلدی لگ جاتی ہیں انسان کو. یا کمزور انسان، یعنی وہ بیمار تو نہیں ہے لیکن روزہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے. تو ایسے لوگ جو روزہ کرنے سے مشکل میں پڑ سکتے ہیں تو ایسے لوگ فدیہ دے سکتے ہیں. تو ان کے لیے فدیہ دینا ہے. فدیہ ہوتا ہے بدلے میں کوئی چیز دے کر پیچھا چھڑانا، یعنی جان بچانے کے لیے معاوضہ دینا. یعنی بات یہ ہے کہ بڑھاپا ہے یا کمزوری ہے اور کوئی ایسا مرض ہے جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ بعد میں بھی آپ روزے کر کے اس کی گنتی پوری نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ اس کا فدیہ دے سکتے ہیں. تو 2 آپشنز ہیں، یا تو آپ روزوں کو قضا کر لیں یا آپ فدیہ دے دیں. اب اس کا دوسرا معنی دیکھتے ہیں. دوسرا معنی جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یطیقونہ میں جو ہے یعنی کہ فدیہ دے دے اگر وہ اس کی قوت رکھتا ہو. اس کی یعنی کس کی؟ فدیہ دینے کی اگر وہ طاقت رکھتا ہو تو فدیہ دے دے.
یعنی اس آیت میں صرف 2 کیٹیگریز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یعنی اگر ہم دوسرے طریقے انٹرپریٹیشن کی بات کریں تو اس میں 2 کیٹیگریز کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ایک تو وہ جو بیمار ہے اور بیماری میں بڑھاپا، کمزوری، پریگننسی سب شامل ہے، اور دوسرا وہ جو سفر پہ ہے. تو اگر یہ لوگ روزے نہ رکھیں تو بعد میں گنتی پوری کر لیں، اور اگر وہ فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہوں تو فدیہ دے دیں. اب فدیہ کیا ہے؟ فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا. اور وہ کیا ہے؟ یعنی ایک انسان کا ایک وقت کا کھانا. اور کھانا کیسا ہونا چاہیے؟ جو کوالٹی اور کوانٹٹی میں ویسا ہو جیسا آپ خود کھاتے ہیں. فمن تو جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فہوا تو وہ خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے. پھر یہاں کہا گیا فمن تطوع تو جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فہوا تو وہ خیر لہو بہتر ہے اس کے لیے. یعنی اگر کوئی شخص جس کے روزے چھوٹ گئے ہیں وہ فدیہ بھی دے دے اور بعد میں روزوں کی گنتی بھی پوری کر لے تو یہ اس نے دگنا نیکی کا کام کیا اور یہ بہتر ہے اس کے لیے. یا ایک مسکین کا کھانا کھلانے کا فدیہ ہے اور وہ ایک کی بجائے 2 یا 5 لوگوں کو کھانا کھلا دے تو یہ بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی اس نے زیادہ نیکیاں کمائی. مسکین کی کیٹیگری میں کون آتا ہے؟ وہ شخص جو اپنے پورے 1 سال کے کھانے پینے کا انتظام نہ کر سکے، وہ ہے مسکین. تو ایسے کسی بھی شخص کو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں. روزے میں انسان کو کھانے پینے سے روکا گیا ہے، لیکن ہماری پوری توجہ کھانے پینے کی طرف ہو جاتی ہے. یعنی زیادہ دھیان دینے لگتے ہیں کھانے پینے کی طرف کہ سحری میں کیا کھائیں گے اور افطاری میں کیا کھائیں گے، اور اس کے پورے اہتمام کے اندر پورا وقت لگا دیتے ہیں. یا بڑی بڑی افطار پارٹیز دی جا رہی ہے، یا لوگوں کو گھروں پہ بلا کر دعوتیں دی جا رہی ہے افطار کے نام پر. تو یہ سارا کچھ کرنے سے روزے کا اصل مقصد، عبادت کا اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ افطاری دینا چاہتے ہیں تو ایک کھجور بھی دیں گے تو پورے روزے کی افطاری کا اجر آپ کو مل جائے گا. کھانا تھوڑا ایکسٹرا بنا کر پڑوسیوں کو دے سکتے ہیں، یہ نیکی کا کام ہے، لیکن پوری توجہ بڑے بڑے طریقے کے پکوان بنانے میں اور نئے نئے ریسیپیز ٹرائی کرنے میں اور یوٹیوب پہ نئی نئی ریسیپیز دیکھ کر اس کے نئے نئے افطار بنانے میں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ یہ وقت ہے عبادت کا، قرآن پڑھنے کا اور اللہ سے جڑنے کا. اس وقت کو کھانے پینے میں نہ برباد کریں. ایک اور بہت ضروری بات جس پر توجہ دینی بہت ضروری ہے، یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ گرمی ہے اور ہمارا فیلڈ ورک ہے اور میرا کام بہت مشقت کا ہے تو میں روزے نہیں رکھ سکتا، اور وہ روزے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن روزے اللہ نے فرض کیے ہیں. اگر آپ روزے اس وقت نہیں رکھتے ہیں تو بعد میں روزوں کی گنتی پوری کرنی ہوگی. تو یہ جواز دینا کہ بس مجھ سے نہیں ہوتے اور آپ روزے چھوڑ دیتے ہو تو یہ آپ اپنی فرض کی ادائیگی میں پیچھے رہ گئے ہو. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو آلریڈی بالغ ہو چکے ہیں انہیں روزہ کرنے نہیں دیتے یا روزہ کرنے کو نہیں کہتے، ان کو انکریج نہیں کرتے کہ وہ روزہ کریں. بالغ ہو جانے کے بعد روزہ کرنا فرض ہے، بلکہ بالغ ہونے سے پہلے ہی تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے روزے بچوں سے رکھواتے رہنا چاہیے تاکہ ان کی عادت بنے. اس کے بعد روزہ فرض ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ایگزام ہیں اس وجہ سے ہم روزے نہیں رکھوا رہے یا کوئی اور بات. دیکھیں، روزہ رکھنے سے انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور تقویٰ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے. تو اگر ہم بچوں کو بچپن میں روزے رکھنے کی عادت ڈالیں گے، بالغ ہونے کے بعد جب وہ اپنے روزوں کی مقدار کو پورا کریں گے، اپنا فرض پورا کریں گے تو ان کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، وہ گناہوں سے رکیں گے، وہ غلط کاموں سے رکیں گے. جو کام وہ اپنے ماں باپ کے پیٹھ پیچھے کرتے ہیں ان سے وہ خود بخود رک جائیں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. تو اپنے بچوں کو روزوں سے روکنے کی بجائے انہیں انکریج کرنا چاہیے، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ وہ رمضان کے پورے روزے رکھیں. اس کے علاوہ بچوں کی دعائیں پوری ہوتی ہے، بچے دین سے جڑتے ہیں اور اللہ سے جڑتے ہیں. جن بچوں کی بچپن میں روزے کی عادت نہیں ڈلوائی جاتی ہے وہ بڑے ہو کر بھی روزوں سے کتراتے ہیں، وہ روزے چھوڑ دیتے ہیں. تو ماں باپ اسے ایک ذمہ داری کی طرح لیں اور بچوں سے روزے رکھوائیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْ اور یہ کہ تَصُومُوا تم روزے رکھو خیرٌ بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو.
یعنی روزے رکھنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم روزے نہ رکھو اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دو. یعنی فدیہ دینے کی رخصت تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ روزے رکھ لو. الحمدللہ آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.